اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 24۔ ہم اپنے پچھلے درس میں آپ کو خوابوں کے متعلق بتا چکے ہیں، اب ہم آگے چلیں گے۔ عارف کے حال کا کچھ حصہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ لوگوں کو حصی نیند بھی بے خود کر دیتی ہے۔ ان کی جان ایک بے مثال بیابان یعنی عالم مثال یا برزخ میں چلی جاتی ہے، اور ان کی روح اور ان کے بدن آرام میں ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس عالم ظاہر یا ناسوت میں ہے وہ بلا کسی مادے کے عالم مثال میں بھی ہے، لیکن اپنی اس اصلی حالت میں جیسی ذات الہی کے علم میں ہے۔ قیامت تک یہی عالم مثال انسانوں کا مقام ہے۔ یہاں پر یہ جو میں نے تشریح کی ہے، در حقیقت یہاں پہ مولانا صاحب ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو جو پچھلے باب میں بتایا خوابوں کے متعلق، تو در حقیقت مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری روحیں ہوتی ہیں وہ عالم برزخ یا عالم مثال میں چلے جاتی ہیں، یعنی کہ وہ دنیا کے جھنجھٹ سے آزاد ہو جاتی ہیں، روح وہاں پر سکون میں رہتی ہے۔ آگے مولانا صاحب کہیں عارف لوگ حرص، جھکاؤ اور پریشانی سے فارغ ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عارف لوگ یا اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں دنیا کی کسی چیز کی پریشانی یا کوئی خوف نہیں ہوتا، جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے یا اولیاء اللہ ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کا خوف نہیں۔ ان اولیاء اللہ لا خوف یحزنون، کہ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ اور مولانا صاحب وہی بات کہہ رہے ہیں کہ عارف لوگوں کو بھی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ آگے بتا رہے ہیں کہ پھر جب دن نکلتا ہے تو جان جسم میں واپس آتی ہے اور بدن روح سے بار آور ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جب بھی دن نکلتا ہے، طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے، تو پھر جو روح ہے وہ جسم میں واپس داخل کر دی جاتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر سیٹی کے ذریعے دنیاوی کاروبار کا جال پھیلا دیتا ہے۔ صبح کو تاریکی سے نکالنے والا اسرافیل منتشر روحوں کو جسم میں لاتا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں صبح کو تاریکی سے نکالنے والا اسرافیل، یعنی کہ یہ فرشتہ اسرافیل جو روحیں منتشر بکھری ہوئی ہوتی ہیں ان کو واپس جسم میں لے کر آتا ہے اور پھر جسم اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے تو نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ یعنی کہ اب دو یہاں پہ مثالیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو نیند ہے وہ آدھی موت ہے، لیکن یہاں پہ مولانا صاحب نے جو الفاظ بیان کیے تھے وہ یہ تھے کہ جو نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، جن کے نیند میں بھی انسان موت کے مقابل ہوتا ہے، وہی سچویشن ہوتی ہے اس کی۔ اصحاب کہف کی روحوں کی طرح اللہ عارفوں کی روحوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ بیداری میں اس مخلوق کے دل، آنکھ اور کان محفوظ رہیں۔ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، مزید یہاں پر میں تشریح نہیں کرنا چاہ رہا، آپ مزید مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اصحاب کہف کی روحوں کو اللہ پاک نے کس طرح دوبارہ جسم میں داخل کیا، ان کو دوبارہ دنیا میں زندگی دی، وہ ایک لمبی نیند کے بعد جاگے تھے، وہ تو آپ مکمل واقعہ جانتے ہیں۔ اے انسان، بہت سے اصحاب کہف دنیا میں تیرے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو اصحاب کہف جیسے لوگ جو ہوتے ہیں
یا عارف لوگ جو ہوتے ہیں در حقیقت وہ اسی طرح ہی ہیں۔ یار اور غار دونوں ان کے ہم ساز ہیں، یار اور غار دونوں ان کے ہم ساز ہیں، لیکن تیری آنکھ اور کان پر تو مہر لگی ہوئی ہے۔ اب تو سمجھ لے کہ آنکھوں اور کانوں پر مہر کس لیے ہے، کہ جس کی وجہ سے تو مختلف اقسام کے حجابات کے لیے پھرتا ہے۔ دیکھیے یار اور غار کے واقعے سے بھی آپ پوری طرح سے واقف ہیں کہ یار غار حضرت ابو بکر صدیق اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کی طرح بہت سارے عارف لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے ہم ساز ہیں، یعنی کہ ایک ساتھی ہیں وہ بھی، جو اس سفر میں جو یہ سفر دنیاوی ہے اسے طے کر رہے ہیں۔ در حقیقت ہم جو سفر طے کر رہے ہیں، اگر ہم منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیکن اب سمجھنے کی بات ہے جو وہ یہی ہے کہ سمجھ آنکھوں اور کانوں پر یہ مہر کس لیے ہے، کس وجہ سے تو مختلف اقسام کے حجابات میں چھپا ہوا ہے، کیا وجہ ہے یہ؟ اب یہ آپ خود محاسبہ کیجئے، جانیے کہ کیوں ہم اتنے حجابات میں چھپے ہوئے ہیں، ہم پہ کیوں اتنے پردے ڈالے گئے ہیں، اور ہماری آنکھوں اور کانوں پر کیوں مہر لگ چکی ہے۔ اب اس مہر کو کیسے ختم کرنا ہے، یا کیا یہ چیزیں ہیں، یہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اسی بات سے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔